الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وسيد الأنبياء عظيم الرجاء منبع الجود والعطاء شفيعنا إلى الله يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه البررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میرے قابل صد احترام بزرگوں عزیزوں دوستوں، شعبان معظم شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ مکرم کی اہمیت وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس ماہ مکرم کو ایک روایت میں اپنا ماہ مکرم، اپنا مہینہ قرار دیا۔ الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ، کہ شعبان معظم جو ہے یہ میرا مہینہ ہے، حضور کا ارشاد ہے، اور یہ جو رمضان ہے یہ رب تعالیٰ کا ماہ مکرم ہے۔ خصوصیت سے اس کی 15ویں شب جسے ہم شب برات کہتے ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعے سے کریں گے۔ معراج کا جو موضوع ہم نے شروع کیا ہوا تھا، ابھی اس کی کچھ باتیں بلکہ زیادہ تر معراج نبی کے اس سفر کی جو آپ کے سفر سے جو متعلق امور ہیں وہ ابھی رہتے تھے، تو اس لیے آج کے جمعے میں کوشش کروں گا اس مضمون کو سمیٹ دوں اختصار کے ساتھ۔ اور آج جہاں سے پچھلے جمعے مضمون کو چھوڑا تھا کہ یہ معراج کیوں ہوئی، اس کا تذکرہ قرآن عزیز نے ان الفاظ میں کیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس لیے کرائی تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ معراج کیوں ہوئی یہ تذکرہ ہو رہا تھا۔ آج ایک دو باتیں عرض کر کے سفر معراج کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم حق کہنے اور اس کے ضمن میں جو پیغامات مضمر ہوں، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی جو حکمتیں ہیں یہ تو ان گنت، اور اگر اسے تفصیل سے بیان کیا جائے تو میرا خیال ہے شاید کئی ماہ لگ جائیں۔ میں نے چند ایک باتیں بڑی موٹی موٹی سی بیان کی، دو ایک آج بیان کر رہا ہوں۔ سرکار کو معراج کیوں ہوئی؟ اللہ عز و جل نے اس کائنات کو جو وجود بخشا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے مدارج النبوت کی جلد ثانی میں یہ بات کہی کہ لِأَجَلِکَ خَلَقْتُهُمْ، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ، اس کائنات کو اور اس کائنات کو یہ میں نے صرف آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ لِأَجَلِکَ، آپ کی وجہ سے، آپ کے لیے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب جنت کی معراج کے موقع پہ جنت کی سیر کے لیے گیا تھا تو میں نے مشاہدہ کیا کہ جنت کی ہر چیز پہ، حتیٰ کہ درختوں کے پتوں پہ بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ آدمی گھر بناتا ہے تو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ میری ملک ہے، اپنا نام کنندہ کرواتا ہے پیشانی بھی، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ گھر اس کی ملک ہے۔ اسی طرح جنت کی تمام اشیاء پہ سرکار کا نام ہونا اس بات کی علامت تھی کہ وجود تو رب کائنات نے جنت کو بخشا، لیکن بنا کے ملک میں مصطفیٰ کے دے دیا۔ اب ہر آدمی کبھی نہ کبھی اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو میری ملک میں میں اسے دیکھوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ کہ اس بھری کائنات میں آپ کو ہم نے بہت ساری چیزیں دکھائیں، اب وہ چیزیں جو ہم نے یہاں آپ کے لیے تیار کر رکھی ہیں آپ تشریف لائیں اور ان کا مشاہدہ فرمائیں۔ تو اس لیے اللہ عز و جل نے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پاک سے نواز کر جنت اور اس عالم کی جتنی بھی اشیاء تھی ان سب کو دکھایا۔ اور یہ بات میں آپ کے لیے عرض کرتے جاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوتی تو خزائن الارض، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جل مجدہ الکریم مجھے اس بھری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر دی۔ اوتی تو مجھے عطا کیا گیا ہے خزائن الارض، یہ جتنی بھی جو شے بھی ہم اس کائنات میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ عز و جل رب تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، واجب الوجود ہے، اس نے اس کائنات کو جو ممکن ہے وہ اس کا محتاج نہیں۔ عرش ہو، کرسی ہو، لوح ہو، قلم ہو، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں، کائنات اس کی محتاج ہے۔ تو رب کائنات نے اسے بنایا، خالق وہ ہے
اور پھر ملک میں دیا ہے ذات مصطفیٰ کے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ اوتی تو خزائن الارض، رب تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، قرآن عزیز نے کنجیوں کا جو لفظ استعمال کیا، اس کے لیے دو لفظ قرآن عزیز نے استعمال کیے۔ ایک مفاتیح کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ایک رب تعالی جل مجدہ الکریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ مقالید کا استعمال کیا ہے۔ وَعِندَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب ذرا غور کریں، جو یہ مفاتیح ہے، مفتاح کی جمع ہے، مفتاح کنجی کو کہتے ہیں، اور مفاتیح جمع کنجی۔ اب یہ جو مفاتیح کا لفظ ہے، اس کا پہلا اور آخری لفظ لے لیں۔ پہلا لفظ اس کا میم ہے، اور آخری لفظ اس کا ہا ہے، یہ ہے۔ اور مقالید میں پہلا لفظ میم ہے اور آخری لفظ دال ہے۔ اب مفاتیح کا پہلا لفظ اور آخری، اور مقالید کا پہلا لفظ اور آخری ملا دو تو یہ لفظ محمد بنتا ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ حضور کا اسم گرامی یہ زمین و آسمانوں کی کنجییں ہیں۔ حضور کا نام زمین و آسمان کی کنجییں ہیں جو اللہ کریم نے اپنے حبیب کو عطا کی۔ تو یہ کبھی نہ کبھی تمنا ہوتی ہے کہ آدمی اپنی ملک کو دیکھے، تو رب تعالیٰ نے معراج کے موقع پہ اپنے حبیب کو بلایا۔ یا معراج اس لیے ہوئی، رب کائنات جل مجدہ الکریم جانتا تھا وہ علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ ایک وقت آئے گا کافر یہود و نصارہ عین ممکن ہے مسلمانوں کو تان دیں، تو تم یہ کہتے ہو کہ ہم خیر الادیان، سب سے بہتر دین کے حامل ہیں، جو اللہ عز و جل نے دین ہمیں عطا کیا ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ ہم نے تو چاند کو مسخر کر لیا، زحل، مشتری، عطارد، اس پہ اپنے جہاز اتار دیے۔ آپ بتائیں کہ آپ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، آپ نے کیا کیا؟ تو اللہ کریم جل مجدہ نے مسلمانوں کو ایک دلیل عطا کی، کہا یہ سب چیزیں جتنی بھی جس کے یہ نام لے رہے ہیں، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، زحل ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، یہ سیارگاہ جتنے بھی ہیں، یہ تو سب آسمانیں دنیا سے نیچے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے بھی بلندیوں پر، زمین آسمان دنیا کا جتنا احاطہ ہے، یہ سب سیارگاہ اس میں آتے ہیں، ابھی یہ ان تک نہیں پہنچ سکے، اور رب کریم جل مجدہ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی بلندیوں سے بھی ورا، سدرۃ المنتہا، بلکہ اس سے آگے جسے ہم لامکا کہتے ہیں، وہاں بلایا، وہاں اپنی نعمتوں، اپنے دیدار خاص سے نوازا، اور مسلمانوں کو عندیہ دیا کہ کل
اگر کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی سائنسدان جو اسلام کے خلاف تمہارے لیے یہ بات کہے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا، تو کہنا ہم تو اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، تم تو ابھی آسمان دنیا تک نہیں پہنچ سکے ہو، اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمانوں کی بلندیوں سے بھرا ہو کے چلے آئے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو ایک دلیل عطا کرنے کے لیے معراج کی نعمت سے، معراج کے معجزے سے نوازا، یا پھر اس لیے معراج ہوئی۔ یہ آخری بات کر کے میں سفر معراج کا کچھ تذکرہ کروں گا۔ رب کریم جانتا تھا کچھ لوگ دعوی اسلام بھی کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں دان کرنے کی کوشش بھی کریں۔ چنانچہ آج ایسے لوگ یہاں موجود ہیں مسلمانوں کے فرقوں میں سے، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، اللہ یعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے سنے گئے ہیں، لکھا انہوں نے اپنی کتابوں میں۔ یہ بات میں آپ کو بتاؤں، اس کائنات اور اس کائنات میں جو سب سے زیادہ پوشیدہ ذات ہے، غیب الغیب ذات ہے، وہ ذات باری ہے۔ جو ہمارے تصور میں آ جائے، جو ہمارے خیال میں آ جائے، وہ اللہ نہیں ہے۔ ہم رب تعالیٰ کو اس کی صفات سے پہچانتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے لیے، وہ جانتا تھا ایسے لوگ ہوں گے مسلمانوں کے ان عقائد کو مجروح کرنے کی کوشش کریں گے اور تان دیں گے، تو رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار خاص عطا کیا، اور مسلمانوں کو ایک دلیل عطا کی کہ اگر کوئی کہے تو کہنا کہ وہ ذات تو وہ ہے، اللہ عز و جل کے حبیب تو وہ ہیں کہ جو غیب الغیب ذات ہے وہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں رہی، تو اور غیب مصطفیٰ سے کیسے اوجل رہے گا؟ اور غیب کیا نہاں ہو تجھ سے بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے آپ وہ حدیث میں آپ کے لیے ایک عرض کرتا ہوں، امام بخاری، مسلم ابن حجاج قشیری، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، یہ سب جو سنن ستہ یہ صحاح ستہ کہلاتی ہیں، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضور اکرم فاروق اعظم سے یہ حدیث مروی ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں سرکار ایک دن کھڑے ہوئے، ممبر پہ جلوہ گر ہوئے اور لمبا خطبہ دیا، صبح سے لے کے ظہر تک، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر ظہر سے لے کے عصر تک، اور اس میں حضور نے کیا بیان کیا؟ کسی نے کوئی بات پوچھ لی تھی تو منافقین کہنے لگے کہ اس کا تو حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں، یہ بات کہی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو یہ بات پہنچی، حضور ممبر پہ کھڑے ہوئے، صبح سے ظہر تک خطبہ دیا، ظہر سے عصر تک خطبہ دیا، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب تک میں اس ممبر پہ کھڑا ہوں، بد خلق سے لے کے جب سے اللہ نے مخلوق کو بنانا شروع فرمایا اور وقوع قیامت تک، اس کے لیے جو کچھ بھی ہو چکا، ہو رہا ہے، ہوگا،
میں یہاں کھڑا ہوں، مجھ سے پوچھئے میں بتاؤں گا۔ لوگ میرے علم میں تان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پتہ نہیں، یہ پتہ نہیں۔ اور پھر ایک صحابی نے جو حضرت حذیفہ کے بیٹے تھے، لوگ اس کے نسب میں تان کرتے تھے، تو یہ بات پوچھی انہوں نے، حضور من نبی، میرا باپ کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا نام لیا، حذیفہ ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، ان کے بارے میں نفی کر دی، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ امور جو دوسروں سے بلکہ خود پوچھنے والوں پہ، ان پہ اجاگر نہیں ہیں، وہ بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجل نہیں ہے۔ حضور ان کی تفاصیل کو جانتے ہیں۔ وہ تو اس لیے بیان نہیں فرماتے تاکہ کسی کا پردہ نہ کھلے، ورنہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے اپنی ذات کا اور اپنی ذات و صفات کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروا کے مسلمانوں کو یہ عندیہ دیا کہ تم کل کو کہہ دینا۔ علماء وہ تو دلیل بیان کریں گے، قرآن عزیز کی آیات طیبات بیان کریں گے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ رب تعالیٰ اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے ان علوم غیبیہ سے نوازتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ تو علماء تو دلائل جانتے ہیں، احادیث طیبات میں نے ابھی عرض کی ہیں، لیکن عامت الناس کے لیے اگر کوئی شخص ایسی بات کہہ دے تو وہ کہہ دیں کہ رب تعالیٰ کی ذات جب ذات مصطفیٰ سے مخفی نہیں، جو غیب الغیب ذات ہے، تو اور غیب مصطفیٰ سے کیسے اوجل ہو سکتے؟ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بے شمار معراج کی حکمتیں ہیں۔ آج سفر معراج کو بڑے اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ رجب المرجب کی 27، یہ ماہ مکرم جو گزرا ہے اس کی 27 تاریخ تھی، اور میں نے یہ بات آپ کے لیے عرض کی تھی کہ یہ معراج حضور کی اعلان نبوت کے جب یہ آیت طیبہ اتری تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر جبل رحمت پر، غار حرا کے اندر مکہ مکرمہ میں بالکل قریبی مینا میں ہے، یہ اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے عبادت کے لیے۔ تو اس وقت یہ آیت اتری تھی۔ یہ آغاز نبوت ہے، اور نبوت کے شروع ہونے سے پہلے جب ابھی اعلان نہیں ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 40 سال گزر چکے تھے۔ 11واں سال تھا۔ آقا دو عالم اس غار میں جلوہ گر تھے، اور پھر احکام اس سے پہلے آئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس معجزۂ معراج سے نوازا گیا۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو حکم ملا 70,000 ملائکہ کو ساتھ لیں، جنت سے براق کو لیں اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دیں کہ رب تعالیٰ سلام بھیجتا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ يَشْتَاقُ لِقَاءَكَ، اے محبوب آج آپ کا رب آپ کو ملنے کا مشتاق ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ کفار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیتوں کا باعث بن رہے تھے، تو ام ہانی کے ہاں حضور ٹھہرے ہوئے تھے۔ کائنات پہ نیند طاری کر دی گئی۔ حضرت ام ہانی خود کہتی ہیں کہ میں دروازے کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگا کے میں کھڑی تھی، پہرا دے رہی تھی کہ کوئی کافر کو اگر پتہ چل گیا اور وہ آ گیا تو ممکن ہے حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، تو میں خود پہرا دے رہی تھی۔ تمام کائنات پہ نیند طاری کر دی گئی۔ حضرت ام ہانی خود کہتی ہیں کہ میں بھی ایسی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی تھی کہ سو گئی۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، آگے بڑھے تو رب کریم کا حکم ملا کہ آپ اپنے کافوری پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ملیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ٹھنڈک کا احساس پائیں گے تو جاگ اٹھیں گے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضور بیدار ہوئے تو جھٹ سے پیغام خداوندی سنایا کہ رب تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے اور اپنے پاس بلایا ہے، ملائکہ باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں، سواری کے لیے براق حاضر ہے۔ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ام ہانی کا گھر بیت اللہ کے بالکل قریب تھا۔ عمرہ کرنے والے اگر وہ انہوں نے دیکھا ہو تو یہ جو ترکوں کی فرنٹ لائن پہ بنائی گئی مسجد ہے، موجودہ جو مسجد تعمیر کی ہے سعودیہ نے، اس کے آگے جو فرنٹ میں مسجد ہے، اس کے ساتھ ہی دونوں مسجدوں کے درمیان ستون ہیں 2-3، وہاں انہوں نے آج بھی کتبہ لگا رکھا ہے کہ یہاں ام ہانی کا گھر ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھے، حرم میں تشریف لائے اور زمزم سے وضو کیا اور حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر نوافل ادا کیے۔ حضور کی عادت تھی رات کو تہجد کی نماز کی ادائیگی کے بعد حضور تھوڑا سا لیٹ جاتے۔ سرکار اس طرح سے لیٹے ہی تھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرے سینے کو حلق سے لے کے ناف تک چاک کیا اور میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو نکالا اور میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو چیرا اور حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا۔ پھر رب تعالیٰ کی طرف سے ایک سونے کی تشت میں اس کی تجلیات کو لے کے آئے تھے، وہ میرے دل میں انڈیل دیا۔
اس کے بعد دل کو سی کے اپنے مقام پہ رکھ دیا، اور پھر یہاں سے اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ میں کبھی سرکار کپڑے بدلتے تو حضور کے سینہ انور پہ وہ ٹانکے لگے ہوئے دیکھا کرتا تھا، جو قلب انور کو نکالا پھر. اور اس پہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، جس کا معنی یہ ہے کہ جسد مستفوی کی مثل بھی کوئی جسد نہیں تھا. خلقتا مبرئا من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء. حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں کہ اے محبوب مکرم، اللہ عز و جل نے آپ کو تمام عیوب و نقائص سے ایسے پاک پیدا کیا ہے جیسے پہلے پوچھ لیا ہوا ہے محبوب بتاؤ کیسے بناؤں. اب وہ لوگ جو کچھ اس طرح کے تان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی جیسے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھو وہاں جنگ احد کے اندر حضور کے سر انور پہ وہ پتھر گرایا گیا تھا، اور وہ ہیلمٹ کی کچھ کڑییں جس میں دس گئیں تو خون نکلا تھا. انہیں وہ واقعہ تو یاد رہا. اور یہ بات جو معراج والی کہ میرے دل کو نکالا گیا، سینے کو چیرا گیا، دل کو اس طرح چیرا گیا، پھر اس میں تجلیات کو ڈالا گیا اور خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، یہ یاد نہیں رہا. یہاں خون کا بہنا اس لیے تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک تو آپ جانتے ہیں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور تقریباً کو 70-72 ایسے تھے جو انتہائی انجرڈ اور زخمی ہوئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی اور تشفی کے لیے اللہ رب العزت سے، جسے کہتے ہیں نا ایک مانگ کے شے کا لینا، یہ اس طرح سے ہوا تھا تاکہ انہیں تسلی ہو جائے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی پیش آنے والا واقعات نہیں ہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ہی زخمی ہیں، اور انہیں ان تمام امور کا ثواب مل سکے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور فرماتے ہیں اس کے بعد میں باہر آیا، براق کھڑا تھا، اور یہ ایک ایسی سواری تھی جو کھچر سے بڑی اور دراز گوشت سے چھوٹی، اس کے پہلوؤں پہ پر تھے. تو اس کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ اس کا اٹھا ہوا ایک قدم، اب یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، اس کا اٹھا ہوا ایک قدم وہ وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی تھی. ہم نگاہ اٹھائیں تو ہماری نگاہ جا کر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو آسمان پہ رکتی ہے. اب یہ جو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسا تھا جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی تھی وہاں قدم، اس کا معنی ہے کہ 2 قدم اٹھے ہوں گے اور بیت المقدس آ گیا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 ملائکہ تھے، انہوں نے بارگاہ مصطفی میں سلام عرض کیا اور آپ کو براق پہ سوار کیا گیا. جبریل امین علیہ السلام نے حضور کی رکاب تھامی، میکائیل علیہ السلام نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سواری کی لگام پکڑی اور یہ چلا. چلتے ہوئے راستے میں حضور فرماتے ہیں بیت المقدس کے قریب ایک ٹیلہ آیا سرخ رنگ کا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور ہے. یہ بطور خاص حضور نے فرمایا رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے.
یہ حضور نے بطور خاص کہا، رائے تو موسیٰ یصلی فی قبرہ، ہی اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے۔ یہ کیوں بطور خاص کہا، اس کی میں آگے چل کے وجہ بیان کروں گا۔ اس کے بعد بیت المقدس آیا، سرکار فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام رسل اعظام 1,24,000 یکم و بیش یا 2,24,000 یکم و بیش جتنی بھی اس کی تعداد تھی، وہ سب کے سب بیت المقدس میں پہلے پہنچے ہوئے تھے، صفیں تیار تھیں اور امام کا انتظار ہو رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں صف میں کھڑا ہو جاؤں تو جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کیا، عرض کہ حضور آج منصب امامت صرف آپ کے لائق ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو مصلی پہ کھڑے ہو کے 2 نفل ادا کروائے، اور یہ بات بتائی ہے کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، کہ اقصیٰ کی نماز پڑھانے میں یہ بھید تھا، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاں ہو مانا ہو اول آخر، کہ دست بستہ ہے۔ اب ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نمازیوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تمام انبیاء کرام ہاتھ باندھے حضور کے پیچھے کھڑے ہیں۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاں ہو مانا ہو اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ تو سب حضور کے پیچھے اس طرح سے کھڑے ہیں۔ تعارف ہوا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام نے تعارف کروایا۔ اس کے بعد حضور کی سواری چلی ہے آسمانوں کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آسمان اولا پہلا آسمان آیا، ایک دروازہ سامنے آیا تو جبریل علیہ السلام نے اس پہ دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ من انتا، کون ہو؟ کہا انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ کہا مما آقا، یہ بتاؤ ساتھ کون ہے؟ تو سرکار کا نام ذکر کیا ہوا محمد الرسول اللہ۔ تو کہا دعیہ، وہی جنہیں بلایا گیا ہے؟ تو کہا نام، دروازہ کھول، دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھلا تو حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ اب یہ مسجد اقصیٰ میں سب پیچھے کھڑے ہیں اور یہاں استقبال کے لیے حضور سے پہلے پہنچے ہوئے، جس کا معنی ہے کہ انبیاء کرام کو رب کریم نے جو توانائیاں بخشی ہیں، یہ فاصلے ان کے لیے کوئی شے نہیں ہے۔ لمحہ بھر میں حضور کے پہنچنے سے بھی، حضور تو براق کی رفتار سے آ رہے ہیں، اور براق کی رفتار میں نے ابھی بتائی، انبیاء کرام کی رفتار اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اور مرحبا ابن صالح سے عرض میرا استقبال کیا۔ حضور فرماتے ہیں اس سے اگلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ پہنچے، پھر جبریل نے دستک دی ایک دروازے پہ، پوچھا من انتا، کون ہو؟ جبریل ہوں۔ مما کا کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، وہی جو پہلے آسمان پہ ہوا وہی دوسرے پہ۔ یہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ کا استقبال کیا، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام ہے، چھٹے پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے بھی کیا، اور یہاں بھی حضور نے فرمایا کہ میرا استقبال چھٹے آسمان پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پہ جب ہم پہنچے ہیں تو دروازے پہ اسی طرح دستک ہوئی، پوچھا گیا، اسی طرح بتایا گیا کون ہے، سرکار کا نام لیا۔
کیا وہی جنہیں بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں، کہا دروازہ کھولا گیا اور یہاں استقبال کرنے والے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ 7ویں آسمان پہ، اور آپ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ وہاں جلوہ گر تھے اور بہت سے بچے وہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ وہ بچے ہیں جو دنیا میں قرآن عزیز حفظ کرتے کرتے فوت ہو گئے، اب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قرآن عزیز کی تکمیل انہیں کروا رہے ہیں، اور جب یہ قیامت کا وقوع ہوگا تو یہ سب حفاظ بن کے اٹھیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، سدرۃ المنتہا آیا، جبریل رک گئے اور میں نے یہ کہا جبریل آگے نہیں چلو گے؟ تو عرض کی لکل منا مقام معلوم، حضور ہم تمام ملائکہ جتنے بھی ہیں، اللہ کی ان گنت مخلوق، اس کا ایک مقام ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں چونکہ امام الملائکہ ہوں، میرا یہ آخری مقام ہے، آگے میں ایک قدم نہیں رکھ سکتا۔ آگے رب تعالیٰ کی تجلیات کی وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر ہیں کہ لو تجاوزت ان ملتن لہ ترکت، اگر میں پورے کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو اللہ کی جل مجدہ الکریم، اللہ جل مجدہ الکریم کی تجلیات سے جل کے خاکستر ہو جاؤ۔ اگر یکسر منہ برتر پرم، فروغ تجلا بسوزت پرم، کہ اگر ایک بال کے برابر کہا گیا، بال کے برابر بھی بڑھ جاؤں تو جل کے تو حضور فرمانے لگے اے جبریل لو پھر تمہاری انتہا ہو رہی ہے تو ہماری ابتدا ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گویا جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا، آج تک جبریل نے جہاں جھانک کے بھی نہیں دیکھا، وہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا آغاز ہے۔ اس کے بعد قرآن عزیز سورہ نجم میں فرما رہا ہے فدنا، اب یہ مکان ختم ہو گئے، کوئی مکان نہیں جسے مکان کہتے ہیں۔ فلاسفہ کے ہاں تو 7ویں آسمان کی سطح حاوی کا نام مکان تھا، اور اسلامی یون کہتے تھے کہ عرش الہی کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے، سدرۃ المنتہا اس سے نیچے ہے، یہ مکان ہے، آگے کچھ مکان، کوئی مکان نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ قرآن عزیز کہہ رہا ہے فدنا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی تجلیات کے قریب ہوئے، فتدلا اور آگے بڑھے، فکان قاب قوسین او ادنا، جیسے دو قوسیں ملتی ہیں یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ میں اس کو سمجھانے، یہ متشابہات سے ہے، یہ آیت طیبہ متشابہات سے ہے، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ذرا۔ اس کا جو معنی ہے وہ اللہ جانے اور اس کا محبوب جانے۔ قبائل کے، عرب کے قبائل کے اندر قرآن عزیز عرب کے قبائل کے محاورات پہ اترا ہے۔ عرب کے قبائل میں جب دو قبیلوں کی دوستی آپس میں اس کا پیکٹ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ ایک قبیلے کا سردار قوس لاتا۔ اب قوس جانتے ہیں آپ، اس طرح سے ہوتی ہے، یہ اس کی تندی ہے، یہ قوس ہے، یہ قوس ہے، یہ اس کی تندی ہوتی ہے جس سے وہ تیر کو لگا کے وہ چھوڑتے ہیں، اسے قوس کہتے ہیں۔ اب یہ ایک قوس ہے اور یہ اس کا دھاگا ہے، وہ ساتھ جو ملا ہوتا ہے جس سے تیر رکھ کے چلاتے ہیں۔ ایک دوسری قوس کعبہ قوسین کہا، یعنی اس کا معنی یہ ہے
کہ ادھر سے بھی یہ قوس ملی، ادھر سے یہ قوس ملی، یہ ایک دائرہ بن گیا۔ آپ کبھی کسی دوست سے ملے ہوں، آپ کبھی کسی بڑی مدت کے بعد، تو کیا ہوتا ہے، آپ اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے، ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اب جب آپ نے یوں ہاتھ بڑھائے تو یہ قوس بن گئی، ادھر سے اس کے ہاتھ بڑھتے ہیں، وہ ایک قوس بن گئی۔ اب وہ سب دونوں اس دائرے کے اندر آ جاتے ہیں اور قوس ان کا احاطہ کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرما رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس سے بھی زیادہ قریب، جیسے دو قوسیں ملتی ہیں اس سے بھی زیادہ قریب، جس کا معنی یہ ہے کہ وہاں رب تعالیٰ کی ذات و صفات کی تجلیات تھیں جنہوں نے مصطفیٰ کو گھیر رکھا تھا۔ حضور وہاں جلوہ گر ہیں، اور پھر کیا ہوا، کیا لیا، کیا دیا، اس کی تھوڑی سی نشاندہی قرآن عزیز نے کی ہے اور احادیث نے کی ہے۔ قرآن عزیز نے تو صرف یہ کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ کریم نے اپنے محبوب سے باتیں کیں جو کیں۔ اب میان طالب و مطلوب رمزیست کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، طالب و مطلوب محب جانے، محبوب جانے کیا ہوا، کیا کہا، قرآن عزیز نے اس کو ابہام میں رکھا۔ اور علامہ بصیری نے پتہ کیا کہا، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اے محبوب مکرم، آپ کے جود و کرم، یہ کائنات یہ ہو یا وہ کائنات ہو، یہ آپ کی جود و سخا کا ایک ادنا کرشمہ ہے، اور آپ کا علم یہ ہے کہ لوح محفوظ اور قلم کا علم آپ کے علم کا بعض حصہ ہے۔ بے شک۔ اب ذرا تھوڑی سی توجہ کے ساتھ آپ، اب یہ کہا ایک حصہ ہے، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ، آپ کے علم لوح اور قلم کا علم بعض ہے۔ اب وہ کون سا بعض ہے؟ قرآن عزیز اس کے لوح و قلم کے بارے میں فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اور علامہ بصیری کہہ رہے ہیں کہ یہ لوح کا اور قلم کا علم حضور کے علم کا بعض حصہ ہے۔ تو کسی نے سوال کیا وہ کون سا علم ہے جو لوح محفوظ اور قلم کو نہیں ہے؟ تو کہا وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے باتیں کی تھی، اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، باتیں کی جو کی، یا اللہ عز و جل جانتا ہے یا اس کے محبوب جانتے ہیں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے 50 نمازیں ادا کی، حضور بڑے خوش ہوئے، چلے واپس۔ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے لیے کیا ملا؟ کہا دن رات میں 50 نمازیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری امت پہ 3 نمازیں فرض وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، کوتاہی برتتے تھے، حضور اس میں کم کروائیں، واپس جائیں، کم کروائیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ایک روایت میں ہے 5 نمازیں کم ہوئیں، تو کہا یہ تو ابھی بہت ہیں، پھر جائیں، پھر 5، ایک روایت میں 10 آتا ہے، حتیٰ کہ کم ہوتی جا رہے ہیں، مقامی لا مقامی جا رہے ہیں، اور پھر چھٹے آسمان پہ آ رہے ہیں، یہاں سے پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا حضور ایک چکر اور کاٹ لیں تاکہ اس میں بھی کمی ہو جائے، وہ تو 3 نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔
تو حضور فرمانے لگے میں نے اپنے رب سے اتنا مانگا ہے اب مجھے مانگتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو رب کریم کا ارشاد ہوا محبوب نمازیں 50 فرض کی تھیں، رہ 5 گئی ہیں، لیکن جو ان 5 کو پڑھے گا ثواب انہی 50 کا ملے گا۔ اب یہ نماز ایک تحفہ ہے جو امت کے لیے رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اب ذرا غور کریں، آپ کا کوئی دوست آپ کو باہر سے کسی اور ملک سے کوئی تحفہ بھیجے، آپ اسے ریجیکٹ کر دیں، قبول میں نہیں لیتا، اور اس دوست کو آپ کے دوست کو پتہ چلے تو دکھ نہیں ہوگا اسے؟ کہے گا دیکھو میں نے بڑے چاؤ کے ساتھ اس کے لیے تحفہ بھیجا تھا۔ اب رب تعالیٰ امت کو تحفہ عطا کر رہا ہے نماز کا، اور ہم ہیں کہ غفلت میں اسے پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ماہ مکرم جو اب شروع ہو رہے ہیں، شعبان ہے، رمضان ہے، یہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کے دن ہیں۔ اس لیے جو رب تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں چیزیں بھیجی ہیں کم از کم اسے تو اپنائیں، تاکہ ہماری پہلی کوتاہییں رب تعالیٰ اس پہ قلم پھیر دے۔ ایک بات میں آپ کے لیے اور عرض کروں، اب دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام لامکاں پہ جا رہے ہیں اور چھٹے آسمان پہ آ رہے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ملنے کے لیے بندہ آ جائے، دروازے پہ دستک دے، آپ باہر آئیں، وہ کو بات پوچھے، اور اس کے بعد آپ گھر کی طرف دوبارہ واپس مڑ رہے ہوں، ابھی دروازے کے اندر داخل ہی ہوئے ہوں، تو پھر وہ دستک ہو جائے، آپ پھر آ جائیں، پوچھیں لے بھی اب کیا ہے؟ جی اب یہ بات رہ گئی ہے۔ اچھا چلو پھر وہ بتا دے، پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ پھر ہو جائے، ایسے وہ اندر جائے اور اس کو پھر دستک، تو یقیناً وہ چی بجبی ہوگا کہ ایک ہی بات ایک دفعہ مجھے یہ سب باتیں کیوں نہیں بتا دیتا، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اگر آپ گھر والے ہیں اور 100 مرتبہ اپنے گھر میں آئیں، باہر جائیں، آئیں جائیں، آئیں جائیں، تو کوئی روکنے والا ہوگا؟ سب کہیں گے اپنے گھر جا رہا ہے، آ رہا ہے۔ اب سرکار وہاں لامقام میں جاتے ہیں اور پھر آتے چھٹے آسمان پہ آتے ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے جسے لامکاں کہتے ہیں وہ بھی مصطفیٰ کا گھر ہے، اور جسے مکان کہتے ہیں وہ بھی مصطفیٰ کا گھر ہے۔ وہی لامکاں کے مقیم ہوئے اور سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ رب تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی مکان کا۔ اور ایک وجہ اور تھی، موسیٰ علیہ السلام تجلیات، آپ نے دیکھا نہیں وہاں کوہ طور پہ رب ارینی انظر الیک، تو جواب ملا تھا آپ نہیں دیکھ سکتے، ایسے ہی ہوا تھا نا۔ آج موقع تھا وہ تجلیات خداوندی جو چہرہ مصطفی سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہے تھے، آپ چاہتے تھے پھر سے جائیں پھر آئیں تاکہ میں اسے جی بھر کے دیکھ لوں۔ اصل حکمت جو تھی بار بار لوٹانے کی، ورنہ رب تعالیٰ نہیں جانتا تھا نمازیں میں نے 50 فرض کی ہیں، رہ 5 جائیں گی، تو ایک ہی پھیرے کے اندر سارا کچھ ہو جاتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتانا تھا کہ ہمارے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہمارے آپس میں ہیں یہ کسی اور کے لیے ہے نہیں۔ آج چلو انہی تجلیات، میری انہی تجلیات کو مصطفیٰ کے واسطے سے جی بھر کے دیکھ لو۔ یہ چند ہی گزارشات تھیں، اگلے جمعے انشاءاللہ یہ جو شب برات ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ یہ کہتے ہیں جی صوفی، اچھا کیا ہوا اس کو جی؟ بہت ہو گئی۔ یہ ہمارے یہ جو ہے نا 28 بازار کا آخری ایک ہوٹل ہے، یہ ان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے کہہ رہے ہیں
ان کے لیے بھی دعا کریں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حضور کے وہ جانثار جو اس دنیا سے ایمان سے چلے گئے ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں رب تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، عالم برزخ میں انہیں راحتیں عطا کرے۔ اے اللہ، اپنے محبوب مکرم کے سفر معراج کے ان عطاؤں کے صدقے سے جو تو نے اپنے حبیب کو جن سے نوازا تھا، مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا کر دے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ مولا کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے مولا کریم عالم اسلام کے مسلمان جس کرب میں مبتلا ہیں، یہودی جو مسلمانوں کا استحصال کر رہے ہیں، کافر جو مسلمانوں کا استحصال کر رہے ہیں، اے اللہ ایسے اسباب مہیا فرما دے کہ ان ظالموں سے مسلمانوں کو نجات مل جائے، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ معذرت